4 ہفتوں کا بول کے 5 سال ہو گئے, تو وہ کسی کی بیگم نے کہا تھا 80 وزیر ملک پھر بھی نہیں چلتا پیا. شکر کریں یہ نہ کہ صبح آنکھ کھلے اور ہم بھی اولکس پہ ڈلے ہوئے ہوں. بس چھوڑ دیں, مشتاق مفتی کی طرح بلڈ پریشر اور گالی پہ قابو نہیں رہے گا میرے انشاءاللہ. اور بس سفر کرتے ہوئے یہ آپ نے سوچنا پی کہ آئی اے میں پہ کیسے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے؟ اتنی معلومات پی آئی اے کے شاید چیئرمین کو بھی نہ ہو, شاید خان عباسی کو شاید ہو, کہ وہ ایئر لائن بھی چلاتے ہیں, پی آئی اے کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں, پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں. ماشاء اللہ ان کو تو بہت معلومات ہے. جب ان کی پہلی فلائٹ تھی تو وہ وہاں پر کھڑے تھے, ہر پیسنجر کو خود خدا حافظ کہہ رہے تھے. اور بہت سے لوگوں نے بتایا کہ اس وقت ان کا دل دکھا تھا کہ اگر وہ پی آئی اے کے چیئرمین تھے تو کاش پی آئی اے کے ساتھ بھی ایسا کر لیتے. جی میرا 95 میں میں ایویشن انڈسٹری میں تھی بیسیکلی. مطلب مجھے فلائنگ کا بہت زیادہ شوق تھا, لیکن ظاہر ہے میں جس شہر سے آئی تھی وہاں پر تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. تو وہ پھر پتہ چلا یہاں پر آ کے کہ اچھا اس کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے, اس کے لیے پی پی ایل کرنا پڑتا ہے, سی پی ایل کرنا پڑتا ہے, اتنے آرس پورے کرنے پڑتے ہیں, اور سب سے بڑی بات بہت اونچی سفارش ہونی چاہیے جس سے آپ یہ جاب حاصل کر سکو. پی آئی اے میں پائلٹ کی جاب کے لیے, پائلٹ کی جاب کے لیے ظاہر ہے مطلب ظاہر ہے لوگوں نے زیادہ اپلائی کیا ہوا ہوتا ہے. اب آپ نے آپ کے پاس اپلیکیشن آئی ہے تو اس میں سے آپ نے کچھ چوز کرنا ہوتا ہے. تو وہ پھر جو وے آؤٹ بتایا کہ یہ کہ بھئی فلائٹ سروس میں اگر آپ آ جائیں تو اس کے بعد اگر آپ لیو لے کے آپ اپنا یہ پی پی ایل اور سی پی ایل کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ کہ ڈپارٹمنٹ سوئچ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو وہ پھر ایسے ہی تھا, اپنا فلائنگ کا وہ کیا, اور اس کے بعد بہت لمبی بات ہو جائے گی. کوئی بات نہیں. اپنے ڈالرز وغیرہ میں نے جمع کیے اپنی فلائنگ کے لیے, لیکن ہم نے وہ پاکستان بچاؤ تحریک آ گئی تھی نواز شریف صاحب کی, 97 تب والی سے دل پہ زخم لگائے میں. 97 والی قرض جس میں اتارو اکاؤنٹ ملک سنوارو, قرض اتارو ملک سنوارو. اور مجھ غریب نے جو ڈالر اکٹھے کیے تھے وہ اکاؤنٹ فریز کر دیے, اور وہ جتنے کیے تھے وہ بہت تھوڑے ملے تھے. خیر پھر فلائنگ سٹارٹ کی, بٹ وہ تو ایٹمی دھماکوں کے وقت اکاؤنٹ فریز ہوئے تھے نا, شاید 28 مئی 1998 کو. 98 کو, ہاں جی بس وہی دور تھا نا. مطلب یہ کہ ظاہر ہے 2-2.5 سال تو مجھے 10-12 لاکھ روپے اکٹھے کرنے میں ٹائم لگا ہوگا. اس وقت ڈالر بھی 37-40 ایسے یہ 40 کا ڈالر تھا اس زمانے تو میں. وہ اس وقت تقریباً مجھے 10-12 ہزار ڈالر اکٹھے کرنے تھے. تو وہ 3 سال پہلے وہ آپ اس وقت سے سمجھتی ہیں کہ نون لیگ یا نواز شریف کی پالیسیاں ٹھیک نہیں, یا آپ سمجھتی ہیں اس کی ذرا کلیئرٹی؟ پتہ نہیں, دیکھیں میں لوگوں کے حالات صحیح ہوں تو میں سمجھوں گی کہ پالیسی صحیح ہے نا, ٹھیک ہے نا. میں اس کو نہیں سمجھتی کہ یہ جی مودی نے یہ کہہ دیا, ہم اس لسٹ اس لسٹ میں چلے گئے, اس کی ٹرانسپیرنسی, اس کی رپورٹ یہ آ گئی وہ آ گئی. میں اس کو نہیں مانتی. حالات میں نے ان لوگوں کے صحیح ہوتے ہوئے دیکھے. اپنے علاقے میں بھی چلے جائیں, جن کی چکیاں تھیں ان کی فلور مل آ گئی ہیں, جنہوں نے 3 ڈبے دا کام سی انہوں نے آئرن سٹور کھول لیتے. حالات ان کے بدلے, عوام ویسی کی ویسی ہے. جو سائیکل پہ تھے ان کے دبئی میں کاروبار ہیں. تو بس اس طرح ہو کے تو آپ پھر نے اس طرح اسمبلی میں کسی کو حوالہ دیا تھا؟ نہیں اسمبلی میں میں نے کوئی حوالہ نہیں دیا تھا, لیکن دیکھیں نا, حوالہ دیا تھا آپ نے؟ نہیں ایسا نہیں دیا تھا. کوئی مجھے یاد پڑ رہا تھوڑا سا, اگر آپ یاد آ رہا ہے مطلب وہ میں اس کو نہیں وہ کرتی کہ ظاہر ہے ماں باپ کا آپ کی مطلب میری کسی کے ساتھ ہے تو وہ کریں, فیملیز تک نہیں جانا چاہیے, ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے. یہ تو میں نے ایک ایسے آپ کو ایسے مثال دی ہے ظاہر ہے وداؤٹ نیم, کہ یہاں پر ہو گیا, لیکن غریب آدمی کی حالت نہیں بدلی. کہ اگر کسی کا گھر نہیں ہے تو میں تو 10 لوگوں کو جانتی ہوں وہ اپنا گھر بھی نہیں بنا سکے. مہنگائی ایسے بڑھ چکی, تو مطلب نہ اسکولز نہ ہیلتھ, کچھ بھی نہیں. وہ تو خدا کا شکر ہے کہ آئی ڈونٹ نو کیا پسند آ گیا رحمہ خان میں شیخ زید مرحوم کو, کہ انہوں نے وہاں پر علاقے پہ ان کا کرم ہوا تو ڈیولپمنٹ ہوئی. انہوں نے ایئرپورٹ وہاں پر بنایا, انہوں نے شیخ زید ہاسپٹل بنایا, انہوں نے کافی وہ کام کیا. ورنہ تو بالکل ہی ہم پتہ نہیں کون سا پسماندہ علاقہ تھا, بالکل اینڈ میں تھا. تو ترقی یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے لاہور میں فلائی اوورز بنا دیے تو ہنی برج اور یہ اور وہ ادھر ادھر, تو وہاں پر جو لوگ بستے ہیں وہ کیا آپ نے ان کو عوام اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. اور افسوس اس بات کا ہے کہ وہاں پر جو ایف ایف سی اور اینگرو جو اتنے عرصے سے وہاں پر ہیں, میں تو اپنی آنکھ کھلتے ساتھ ہی دیکھے, میں بھی پتہ نہیں کب مطلب وہ ہوا, انہوں نے اس علاقے کے لیے کچھ نہیں کیا کہ وہاں پر کوئی اچھے اسکول. ہاں ان کا میں شامل ہوتا ہے, نہیں بڑی کمپنی ان کا اپنا ایریا ہے, آپ وہاں پر دیکھیں. وہ تو میں چھوٹے ہوتے ہوئے جاتی تھی, مطلب تو جا کے ایسے دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہے,
کہتے گھر ایک طرح کے بنے ہوئے اور لانس اور یہ اور وہ, لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. عوام کے لیے کیا کہتے ہیں, کیمیکل ملا, زیر زمین پانی کیمیکل والا ہو گیا, ہیپاٹائٹس 99.9% ہو گیا, کینسر عام ہے, کسی کو ڈائگنوز ہو گئے تو ہو گیا, ورنہ تڑپ تڑپ کے لوگ ہیپاٹائٹس سے مر جاتے ہیں وہاں پر. تو وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا وہ ایز اٹ از ویسے کا ویسے ہی ہے. شہباز شریف کو آپ کتنے نمبر دیں گی ایز پرائم منسٹر؟ اچھا میں سمجھی شاید ایکٹنگ میں. آپ جس طرح کیا بتا دیں. نہیں دیکھیں کوئی وہ نہیں ہے, مجھے نہیں کرنی چاہیے اتنی تنقید, لیکن پتہ نہیں, مجھ سے آپ کسی کا بھی پوچھیں گے ہاں ایک ان کے کریڈٹ پہ وہ لوگ کرتے ہیں, لیکن وہ بھی دیکھیں نا کریڈٹ اس کو ہم کریڈٹ ایسے کر رہے ہیں کہ مرضی تھی نہ بناتے, لیکن چلو اچھا ہوا کہ یہ موٹر وے بنا دی کہ اس پہ جب سفر کرتے ہیں تو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی تھوڑا وہ, لیکن اب تو بڑے میاں صاحب نے, بڑے میاں صاحب کی بات ہی کر رہی ہوں, لیکن ابھی وہاں پر بھی ان کے حالات ایسے ہو گئے. لیکن کوئی ایسا عوام کے لیے کوئی ایسا اوتھینٹک کام کیا نہیں ہے جس کو آپ بولے کہ یہ سنگ میل ہے. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام, لیکن وہاں پر جتنی کرپشن اس کے اندر ہے اور جتنا سندھ کے لوگوں کو بھکاری بنا دیے کہ وہ جن کو ملتے ہیں 2700 یا کچھ ایسے ملتے ہیں, ان کے شوہروں نے کام کرنے چھوڑ دیا, مانگ تانگ کے کھا لیے اور اس کے بعد وہ کر کے. مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ایسے ہی نہیں جیسے خان صاحب نے ایک لنگر پروگرام شروع کیا تھا. نہیں وہ تو تنقید تو دیکھیں نا, آپ یہاں پر بھی بھوکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ تو سیلانی کے ساتھ مل کے کیا تھا کہ ظاہر اب یہ جاتے ہیں, اب یہ نان 40 روپے کا ایک نان, 25 روپے کا ایک نان ہے. اب 25 جس کو دہاڑی نہیں ملی تو وہ 25 روپے کا نان اور روٹی کہاں سے کھائے گا. چلو بیچارے گھر سے نکلتے ہیں تو وہاں پر کوئی ایک وقت کی روٹی, ویسے بھی بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب ہے. شہباز شریف صاحب نے تو اس دن ایک لیپ ٹاپ وزیر اعظم بھی دے دیا ہمیں پشاور میں ایک تقریب میں, ایک نوجوان کو انہوں نے لیپ ٹاپ دیا, اس نے تقریر کر کے کہا کہ میں اگلا وزیر اعظم بنوں گا. بنانے کی حد تک ہے, اور میری تو دعا ہے, میں نے تو وہ دیکھ کے دعا کی تھی کہ اللہ کرے اس ملک میں وہ وقت آئے کہ جب کسی غریب کا بچہ اس کرسی کے اوپر آ کے بیٹھے. یہ اشرافیہ اور یہ خاندانی موروثی سیاست نہ چلے کہ اگر تمہارا وہ ہے تو آگے سے بچوں کو بھی سلام کرنا ہے, سفید بالوں کے ساتھ ہم نے کل کے پیدا ہوئے لونڈے لپاڑوں کو بھی ہم نے سلام ٹھوکنا ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تو اللہ کرے وہ ہو. باقی یہ کہ مستقبل مریم کا یا بلاول کا ہے جو کلیم کر رہے ہیں دونوں سائڈیں. مستقبل آ تو جائے. الیکشن ہے نومبر میں 2024 میں یا نومبر میں پتہ نہیں. دیکھیں الیکشن کو کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ جتنے مرضی الیکشن کروا لے اس الیکشن کو مانے گا کون. آپ مجھے بتائیں کہ جس وقت ان کے یہ بیانات آئیں تو وہ طلال چودھری ہے, طلال چودھری طلال نے کہا کہ اگر یہ کراچی میئر اور باغ کی طرز کے الیکشن ہوں گے تو ہم نہیں مانیں گے. یہ نا آپس میں دست و گریبان ہونا ہے. یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ ایک ازلی دشمن ہے ایک دوسرے کے. ہم تو بچپن سے یہی سنتے ہوئے آئے ہیں. بالکل یہی تھا. تو ابھی بھی ان کا کبھی ایک ناراض ہو جاتا ہے, کبھی دوسرے ناراض ہو جاتے ہیں. اور اب تو میرے خیال میں خود بھی تھک گئے ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا لاگے بہ بہ ہن تھک گیا ہن, لاگے بہ بہ تھک گیا ہن, پر بھی نکو نک گیا ہن تے ٹینڈیاں وانگوں پک گیا. یہ صورتحال ان کی بات, یہ صورتحال ہے, پک گئے ہیں وہ. اب نہیں برداشت ہوتا ہے ایسے. ظاہر ہے اپنی بادشاہی ابھی بھی تو دیکھیں نا, پتہ ہی نہیں چلتا. بھانمتی کا کنبہ ہے. پیپلز پارٹی سے پوچھے تو وہ کہہ رہے ہیں ہماری کون سا گورنمنٹ ہے. جے یو آئی سے پوچھے تو وہ کہہ رہے ہیں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے. وہ نون والے کہتے ہیں ہم مجبور ہیں. تو لی کیوں, کس نے کہا تھا؟ مطلب کیا نشاط دوا خانے نے مشورہ دیا تھا کہ آپ لوگ یہ حکومت لے لیں؟ ہم نے ایک حکیم صاحب تھے, انہوں نے مشورہ دیا, وہ ریٹائر ہو گئے. سیاست نہیں ریاست ہم نے بچانی. یہ کیا بات ہوئی؟ مر رہے ہیں لوگ یہاں پر. ملک اللہ نہ کرے کبھی ڈیفالٹ کرے. عوام تو ڈیفالٹ ہو چکی ہے. اور یہ ڈیفالٹ سے تو بچا لیا شہباز شریف نے. ہاں میں آئی ایم ایف کا آپ سے کوئی دینا دینا ہے؟ ملک سے تو ہے نا. نہیں ملک سے, ملک کی کیا چیز چل رہی ہے؟ ان کو 5 لاکھ پینشن دینی ہے آپ نے. وہاں پر ایک قلم کی نظام میں سکہ کی طرح کہ ایک دن کے لیے بیٹھا تو چمڑے کے سکے جاری کر دیے, ایک دن کے لیے بیٹھا تو نیب کے بل میں بھی ترامیم کر دی صادق سنجرانی صاحب نے, اور 2-2 لاکھ روپے جج کی تنخواہ بڑھا دیے. کیوں؟
یہاں پر آپ 25-25 ہزار روپے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایسا کون سا انصاف مہیا کر رہے ہیں پل صراط کے اوپر چلتے ہوئے کہ جس پہ 2 لاکھ روپے تنخواہ بڑھا دی ہے, اس کے بعد مونیٹائزیشن میں میرے پروگرام سے میں آپ کو سینڈ کر دیتی اسمبلی آنے والی ہے نا, میں بولوں گی, ہاں ججز پہ بولیں لازمی. میں خود بول چکا ہوں اپنے پروگراموں میں کہ 2 یہ لاکھ غلط یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ جہاں قریب ایک مر رہا ہے جس کے پاس وہ نہیں ہے, بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا, وہاں 2 لاکھ تنخواہ کس لیے؟ یہاں پر جن کا جو ان کو پیٹرول ملتا ہے, جو ہمارے بابوؤں کو مونیٹائزیشن کے پیسے ملتے ہیں, جو ان کے سرکاری دورے ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں IMF کا قرضہ, تو اس کے لیے لے رہے ہیں. آپ کے میرے حالات سدھارنے کے لیے بول رہے ہیں. جو یہ یہاں پر بیٹھ کے پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں, کبھی ان سے پوچھیں حلفاً اٹھا کے کہ ان لوگوں نے کبھی اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلوایا ہے؟ ان کے پاس تو فیول کارڈ ہوتے ہیں, اپنے پیسوں سے جب پیٹرول ڈلوایا ہی نہیں. اور سب سے بڑا ظلم آپ دیکھیں کہ V8 والا جس کی 6-7 کروڑ کی گاڑی ہے, وہ بھی 282 لیٹر پیٹرول ڈلوا رہا ہے, اور جس کے پاس رکشہ ہے اس بیچارے کے پاس 2-2.5 لاکھ روپے کا, وہ بھی 282 لے رہے ہیں. جو مجھے ایک ذاتی تجربہ ہے, ہمارے ایک دوست تھے ریٹائرڈ ہو کے, اب جب وہ گورنمنٹ میں تھے تو ان کے پاس 3-4 گاڑیاں تھیں, روز ملنے آ جاتے تھے. تو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں پنڈی سے دور کسی جگہ شفٹ ہوئے تھے. ایک دفعہ ہم نے کہا جی اکٹھے ہوتے ہیں دوست, تو کہنے لگے طارق بھائی پیٹرول بڑا مہنگا ہے, آنا بڑا مشکل ہے. یہ حالات ہوتے ہیں. جی تو یہ ہوتا ہے نا, اپنی جیب سے جائے تو تب. آپ مجھے بتائیں کہ جس کو پیٹرول کا پرائس بھی نہیں پتا, وہ پیٹرول کی قیمتیں تعین کر رہے ہیں, اور جب تک آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے, روٹی تو تھوڑی فری ہے. لوگ تڑپتے ہیں کہ آج صبح ناشتہ بھی کر لو, دوپہر کا کھانا بھی کھا لو, رات کا کھانا بھی کھا لو. اس وقت ان کو یہ نہیں پتا ہوتا, دورے فری ہوتے ہیں. تو کس چیز کے لیے غم کریں گے آپ مجھے بتائیں. آپ سر بجلی کے حالات دیکھ لیں, لوڈ شیڈنگ سے لوگ مر رہے ہیں. کبھی آپ نے وزیر صاحب کا 3 پیس سوٹ اترا ہوا دیکھا؟ ایسا اقبال صاحب ہمیشہ 3 پیس نہیں, میں خرم دستگیر صاحب کی بات کر رہی ہوں. وہ نامتے نہیں, وہ گرمی نہیں رکھ دی انہوں نے. وہ گجرا والا میں اتارتے ہیں جب وہاں سری پائے کھانے ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیں نا کہ یہ کہاں کون سے راستے سے گزرتے ہیں, کوئی دھوپ والا راستہ بھی نہیں ہے کہ جہاں سے وہ گزرے اور ان کے احساس ہو. میں اب یہ عید کے اوپر وہاں پر گئی تھی سانگڑ, میں اب یقین نہیں کریں, سندھ میں بڑا پرابلم تھا. سندھ میں میں نے دعا میں اللہ میں سے پروردگار ناؤز باللہ مجھے معاف کر دے, میں کہ اللہ میں ان کا حساب ہوگا, ہونا چاہیے. نہیں غریباں دا نہیں, جنہوں نے زیادتی میں غریباں دی گل کر رہی ہیں جو تپ رہے ہیں. اور آپ یقین نہیں کریں, آپ شاید مذاق سمجھیں گے کہ نیچے, میں اپنے گاؤں میں گئی ہوں, میں نیچے, میں اوپر چھت پہ پنکھا لگا کے بیٹھی ہوئی تھی. پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ اس گرمی سے زمین سے حشرات الارض اور سانپ نکل رہے ہیں, اور میں ڈر کے مارے چھت والے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی. ادھر AC نہیں تھا, میں کولر لگا کے بیٹھی ہوئی تھی, نیچے نہیں بیٹھوں گی. تو آپ مجھے بتائیں جو کھیتوں اور ان میں کام کرتے ہیں, کوئی خوف خدا, صاف پانی تو آپ دے نہیں سکے. ہمارے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ K4 کا منصوبہ ہے, ہمیں شباز سپیڈ کی ضرورت تھی. 50 سال سے میں سن رہا ہوں. نہیں, انہوں نے کہا تھا میں بھی ٹینکر ڈلواتا ہوں. ان کا میں بھی ٹینکر ڈلواتا ہوں. تو میں شرم نہ ڈوب کے مار گئی کہ میری حکومت 15 سال سندھ میں ہوتی, میں تو ہر گھر میں پانی پہنچاتی. ٹینکر مافیا, آپ ٹینکر جتنے مرضی کا ڈلوا لیں, ڈیلی کا آپ 50,000 روپے کا پانی ڈل رہے ہیں, آپ کو مل جائے گا. گھروں میں کیوں نہیں مل رہا؟ اگر گھروں کا نہیں ہو رہا تو پھر یہ کون بلڈر مافیا ہیں جن کو آپ نے بلڈنگز بنانے کی اجازت دے دی؟ کہ آپ کے پاس بجلی نہیں ہے, آپ کے پاس سوئی گیس نہیں, آپ کے پاس پانی نہیں ہے, مگر آسمان سے چھوتی ہوئی آپ نے بلڈنگز دے دی ہیں. اور بس چھوڑ دیں, مشتاق مفتی کی طرح بلڈ پریشر اور گالی پہ قابو نہیں رہے گا میرے, انشاءاللہ. جی, آپ کو ایسی نوبت نہیں آنے دیں گے. ہاں جی, بہت شکریہ. بہت اچھے طریقے سے کچھ 11 دن رہ گئے. سائرہ بانو آپ آئیں, اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ دوبارہ اسمبلی میں آئیں اور عوامی جذبات کی صحیح ترجمانی کرتی رہیں. نہیں, دوبارہ اسمبلی میں آ کے کیا انہی مسائل پر میں بولتی رہوں گی؟ اور مسائل آ جائیں گے, اور مسائل آ جائیں گے. نہیں, اب تو میں کہتی ہوں ایسا ہو کہ سب سے پہلے ریفارم. اگر کوئی ایسا حکمران آئے جو کہ میں کھانا بعد میں کھاؤں گا, پہلے میں ریفارم کروں گا. میں ان بابوں کے ہاتھے میں اپنا یہ ملک نہیں چھوڑ سکتا جنہوں نے اپنے اس کو باپ کا ملک سمجھا ہوا ہے. میں اس ریفارم کے بغیر نہیں بیٹھوں گا. یہ تھوڑی ہے کہ 5 آگے پھر جی آجو SAPM کی فوج بھی بھرتی کر لی, تم بھی گاڑی لے لو, تم بھی گاڑی لے لو, ادھر بھی لے لو, سر جی سائن کر دو فلانے. تھوڑے سے وزیر ہیں 80, کیا آپ اتنی تنقید کر رہی ہیں؟ 80 وزیر ہیں. 80 وزیر, ملک پھر بھی نہیں چلتا پیا. اپنا پورٹ دے دیا ہم نے, اپنے ایئرپورٹ آؤٹ سورس کر رہے ہیں, ہم لے لو, یہ کر لو, وہ کر لو. شکر کریں یہ نہ کہ صبح آنکھ کھلے رہا ہم بھی OLX پہ ڈلے ہوئے ہوں. بہت شکریہ میڈم سائرہ بانو سے, بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی, انہوں نے بڑی سچی باتیں کی, اور ہم نے بھی پوری کوشش کی
کہ ان سے جتنی باتیں اگلوا سکیں جو سیاست ہے انہوں نے جو جس انداز میں اپنی گفتگو کی. انشاءاللہ ہم کو دوبارہ ہم پروگرام میں کسی میں بلائیں گے اور اپنے ناظرین کو ان کی گفتگو سنائیں گے. بہت شکریہ.